don't work in big companies, work in startup companies, because in startup companies you're able to learn different departments engagement, اور آپ کو بہت کام کرنے کا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. جب کسی ویل آئلڈ مشینری کے اندر جا کے پلگ ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اپنا صرف وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فقدان کس چیز کا تھا؟ بڑی سوچ کا, بڑی ویژن کا, کہ یار لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے کا. کون سا کنٹری ہے جو کہ ایپ سٹورز پر اور اینڈرائڈ آئی او ایس کے سٹور پر سب سے زیادہ گیمز بناتا ہے؟ ویتنام ہے, فلپین ہے, ٹرکی ہے. دے آر گروئنگ میسیولی. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم گیمنگ انڈسٹری سے یونیکارن کھڑا کر سکتے ہیں, اگر آئی ٹی انڈسٹری سے نہیں بھی ہو رہا. اب 13 سال بعد جا کے لوگ اویئر ہو رہے ہیں گیمنگ کے اندر. اب آگے لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے کہ یار ہر ایک ریئل اسٹیٹ والا بھی گیمنگ میں پیسہ لگا رہا ہے. اب آگے شعور آ رہا ہے. میرے لیے اسٹوڈیوز ڈفرینٹ بنانا ضروری کیوں تھا؟ کیونکہ میں آلریڈی ایک انکیوبیٹر اسٹائل اسٹرکچر بنا رہا تھا جس میں وی ہیو ڈفرینٹ فرینچائز پارٹنرس. پراسپیرٹی کب آئے گی؟ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پیس ہوگا. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے. ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہمارے مہمان ہیں عثمان شیخ صاحب جو کہ اوزی گروپ آف کمپنیز کے CEO فاؤنڈر ہیں, اور غالباً آپ نے جولٹا بیٹریز اور جولٹا بائک کا بھی نام سنا ہوگا جس کے یہ فاؤنڈر ہیں. تو سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی فار کمنگ, اور بیہائنڈ دا سین بڑی اچھی گپ شپ لگی. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں, یہ تو میرا آپ کا جو انٹروڈکشن میں دے سکتا تھا وہ دیا, لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے یار کہ انٹروڈیوس یور سیلف, تو آپ کس طرح انٹروڈیوس کریں گے خود کو؟ میں اگر ریئل میں انٹروڈیوس کروں تو میں لوگوں کو بڑا ہمبل انٹروڈکشن دیتا ہوں, لیکن میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے خوف دور کرتا ہوں, ان کو جو فیئرز ہیں. ایکچولی جو بھی انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے, انیشیشن کرتا ہے, تو اس کو ایک فیئر ہوتا ہے, فیئر آف لوزنگ سم تھنگ, فومو بھی جسے کہتے ہیں. انسان جس بھی سچویشن میں ہے نا وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا. انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں جو بندہ جدھر ہے نا وہ اپنی اسٹیٹ کو چینج کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ ہے. ابھی ہم جیسے بات بھی کر رہے تھے کہ یار ہیلتھ کو ٹائم دیں, باقی چیزوں کو ٹائم دیں, تو کوئی بھی چیز کا کوئی ماہر ہوتا ہے اور وہ اس کو کیا کرتا ہے, وہ آپ کو اس چیز کے اوپر قائل کرتا ہے کہ یار یہ اسٹیپ لو کیونکہ مجھے اس کے اسٹیپس آتے ہیں کہ تم نہیں گرو گے. جیسے ایک بندے نے سوئمنگ کرنی ہے, اب وہ ہر روز آ کے اس کے لیکچر لے تو کبھی سوئمر نہیں بن سکتا, اس کے لیے اس کو کودنا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ٹرینر ہوگا تو وہ اس کو گائیڈ کرے گا, گوتے بھی لگیں گے, تھوڑا سا وہ گھبرائے گا بھی, لیکن اس کو خوف دور کرے گا. پانی کا خوف ہے, آپ کو جیت کا خوف ہے, آپ کو ہارنے کا خوف ہے, آپ کو بہت سے خوف ہیں, آپ کو جاب چھوڑنے کا خوف ہے, آپ کو کاروبار میں نقصان کا خوف ہے. یہ جتنے خوف ہیں زندگی کے, اگر ہم ان کو میئر کریں تو ایکچولی ان سب کو کسی نہ کسی اینگل سے کانکر کرنے کو آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں سے ایک خوف ہے کہ یار اپنا کاروبار کرنا, اپنے آپ کو جو ہے کسی آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنا. سو اس میں آپ اس کو انٹرپرینور کہتے ہیں. سو نارملی اگر آپ کہیں تو میں نے ایک پاکستان کا لارجسٹ پرائیویٹ انکیوبیٹر گیمنگ اور ایپ کو فوکس کر کے بنایا, جس میں جو ہے وہ اب الحمدللہ ان دا لاسٹ 13 ایئرز ہمارے 5 ایکسلیشن پروگرام میں بڑے اسٹوڈیوز بن گئے ہیں, 15 کے قریب ہمارے انکیوبیشن میں اسٹوڈیوز ہیں, اور ساتھ میں ہمارا پورا ایکو سسٹم ہے ٹریننگ کا, مینٹورنگ کا, اور اس کو لے کے الحمدللہ ہم آگے گرو کر رہے ہیں.
اور اس میں اب کوشش کر رہے ہیں نیکسٹ، جیسے آپ نے گائیڈ بھی کیا ہے کہ ول گو فار آ ایگزٹ، کہ ہم کسی نہ طرح اب ایگزٹ بھی کریں اور اس ایکو سسٹم کو اور بڑھاتے جائیں اور پاکستان کو فائدہ دیں اور اس سے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں. سو میرا اگر آپ کہیں تو گو گیٹر، ایگزیکیوشن اسٹریٹجسٹ، ٹیم بلڈر، یہ ساری چیزوں کو ختم کرنا، اس کا نچوڑ کیا ہے کہ یار خوف کسی طریقے سے آپ کا ٹوٹے. آپ نادرا کے ساتھ کام کر رہے تھے، آپ کی میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی جس کا ایک حصہ تھا جس میں آپ اپنی ارلی لائف کا بتا رہے تھے. نادرا کا حصہ رہے کافی عرصے تک، پھر آپ کو ایک اپرچونیٹی ملی غالباً لمس میں ماسٹرز کی تھی اور ایک چائنا میں آئی ڈونٹ نو کیا تھی، لیکن چائنا کی اپرچونیٹی تھی اور آپ کی بڑی اچھی اسٹیبل جاب تھی غالباً 18ویں اسکیل میں سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم یو ٹک دس ڈیسیجن لائک ٹو گو ٹو چائنا ٹو ایکسپلور سم تھنگ نیو. اگر آج کل کے دور میں آپ کسی کو کہو نا اور اس کی ایک اسٹیبل جاب ہے اور کسی ایسے ادارے نادرا جیسے میں 18 اسکیل پر ہو، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ڈیسیجن لینا کہ یار میں ماسٹرز پرسو کرتا ہوں، بیکاز پھر اسٹڈی کی کیا ضرورت ہے. صحیح، اگر کرے گا بھی تو وہ کبھی بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنی پروموشن کے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا. بٹ یو ٹک دس ڈیسیجن، لیو یور جاب، وینٹ ٹو چائنا. بٹ فار واٹ؟ کیوں اس وقت جب آپ نادرا میں تھے اور جب آپ لوگوں نے کچھ سسٹمز بھی بنا لیے، غالباً آپ لوگوں نے بنگلہ دیش کو فیسیلیٹیٹ کیا کچھ چیزوں میں اور ملکوں کے لیے بھی کچھ بنائے، تو آپ نے آل آف اے سڈن کیا آپ کی پرسنالٹی کو ہوا یا آپ نے کیا فیل کیا کہ یار یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، میں تو کچھ اور چیز بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اینڈ یو آل آف اے سڈن لیفٹ دا جاب اینڈ وینٹ ٹو چائنا. چائنا ایکسپلور کرنے کیوں گئے تھے آپ بیک ان دا ڈیز؟ سو میں یہ کہوں گا کہ میں نے جب اپنا یو ای ٹی سے گریجویٹ ہوا، یو ای ٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد آئی اسٹارٹیڈ جاب ان ٹیکنالوجکس. پھر اس کے بعد مجھے نادرا کی اپرچونیٹی مل گئی اینڈ اٹ واز این آئی اوپننگ. بہت فائدہ ہوا مجھے نادرا میں جا کے، ایک ہورائزن ہی چینج ہو گیا. اور آئی وڈ سے کہ نادرا از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان پاکستان ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی انوویشن. اور بلکہ مجھے اپرچونیٹی مل گئی نادرا ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کی اور اس کے بھی بیسٹ ادارے میں کام کرنے کی، جس کو ہم ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ کہتے ہیں. اور اس میں بھی عثمان یوسف مبین واز مائی باس، جو کہ ایونچولی چیئرمین نادرا بھی رہے. سو میں نے وہاں سے بہت کچھ لرن کیا. اور کیونکہ مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا، چیئرمین نادرا ہے جو ایکس چیئرمین نادرا تھے بریگیڈیئر سلیم معین صاحب، وہ شاید بات سن بھی رہے ہوں، تو مجھے ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا. کیونکہ میرا نا شروع سے تھا کہ یار یہ جو سی اوز ہیں یہ ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں، تو میں ان سے کوشچن بھی کرتا تھا، ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا. سو آئی ایبل ٹو لرن کہ ان کی لائف کیسے، پیٹرن کیسا ہے، کیا کرتے ہیں. اور کبھی بھی میرا خواب یہ نہیں رہا تھا کہ میں نے نادرا کے اندر جاب کرنی ہے. میرا خواب ہمیشہ سے تھا کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے ہیں. تو جب میں نادرا سے مجھے اپرچونیٹی ملی تو چائنا کی، تو میں نے اس کو آپٹ اس لیے کیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ چائنا کیسے گرو ہوا ہے اور چائنا کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ کیسے دنیا میں اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے اور سپر پاور بننے کی جا رہی ہے، اکنامک پاور بننے جا رہی ہے. تو اٹ ول، اور 2007 کی بات ہے، اس وقت کوئی بھی چائنیز کمپنی ٹاپ 10 میں نہیں تھی. تو یہ بھی دیکھنا کہ یار یہ جا رہے ہیں آگے تو ان کے ساتھ سیکھنے کو ملے گا. تو وہ جیک ما کی آپ اگر ایک فیمس اسٹیٹمنٹ ہو کہ 20 سے 30 سال جو ہے کسی خاص اسٹارٹ اپ میں کام کرو، تو ایک قوم، ایک ملک کو ہی آپ اسٹارٹ اپ سمجھ لیں جو گرو کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ مجھے اس ایج میں کیا موقع مل گیا سیکھنے کا. 30 سے 40 خوب تجربے کرو اور بلا جھجک جو ہے رسک لو، کیونکہ دیٹ از دا ایج یو کین پلان. اور آپ غلطیاں کریں گے بھی تو دیر از آلویز اے ٹائم کہ آپ ٹیک یو ٹرنس. بٹ ونس یو آر 40 تو ڈو واٹ یو آر گڈ ایٹ، بی واٹ یو آر بیسٹ ایٹ، فوکس آن واٹ سیلز. تو اس چیز کے اوپر 40 کے بعد فوکس کرو. ناؤ واٹ یو ایم فوکسنگ کہ میں نے 2 بڑی انڈسٹریز کو کانکر کر لیا، اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈ کر لیا. سو ناؤ مائی بریڈ اینڈ بٹر، مائی لائف از ایپس اینڈ گیمس اینڈ ای وی اینڈ انرجی. سو دیز آر دا 2 بگ تھنگس جن کو اب میں نے لے کے اپنے نیکسٹ 10 ایئرس کا پلان بنایا ہوا ہے. سو نادرا واز لائک کہ جب میں چھوڑ رہا تھا تو میں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ مجھے آئی ہیو ٹو لیو. تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو موقع آیا ہے، تم نے 2 سال ایفرٹ کی، اب تو تمہیں ریوارڈ کا ٹائم آیا ہے. تو میں نے کہا مجھے ایکچولی نادرا جیسے انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں. سو لیٹ می گو اینڈ لرن سم تھنگ فرام چائنا اینڈ دین اگر مجھے وہاں پہ فیلئر ہو گیا تو میں ڈیپوٹیشن کروا لیتا ہوں، آ کے واپس جوائن کر لوں گا. الحمدللہ سکسیس ہی رہا اور وہاں سے آ کے جو ہے وہ ایک نئی دنیا آباد کر لی الحمدللہ. Why not United States of America? Why China? Yeah, exactly what I'm saying is کہ دیکھیں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ویل اسٹیبلش کمپنیز ہیں. جیسے آپ اگر ملکوں کی مثال کمپنیز کی بھی لے لیں تو جیک ما کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ڈونٹ ورک ان بگ کمپنیز، ورک ان اسٹارٹ اپ کمپنیز، بیکاز ان اسٹارٹ اپ کمپنیز یو ایبل ٹو لرن ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انگیجمنٹ.
اور آپ کو بہت کام کرنے کا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, آپ کو پورے لوپ سے گزرنے کا موقع مل جاتا ہے. جبکہ آپ جب کسی ویل آئلڈ مشینری کے اندر جا کے پلگ ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اپنا صرف وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ بگ کمپنیز میں چلے گئے تو وہ وہاں پہ کسی ایک پرزے میں فٹ ہو گئے. دے کانٹ گو تھرو آل دا سائیکل آف آل دا بزنس ڈومین. مجھے چائنا میں یہ موقع ملا کہ وہ ابھی ٹاپ 10 اکانومیز میں اس طرح گرو کر رہا تھا, ابھی اس نے پہنچنا تھا. اس کی جو کمپنیز تھیں کسی کا نام میجر نہیں ہم نے سنا تھا. 2007 میں تو سارے کہتے تھے چائنا کے یار کیا وہ مطلب چیپ پروڈکٹس بناتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا ہی نام نہیں ہے تو تم چائنا کیوں جا رہے ہو. تو ایکچولی دیٹ واز دا ٹائم جب وہ ایک اسٹارٹ اپ بسٹ آؤٹ ہونے کے قریب تھا. تو آپ دیکھیں کہ اب 2017 میں 10 سال بعد ہی ٹاپ 10 کمپنیز میں سے 5 چائنیز کمپنیز تھیں. اب آپ نام گنا سکتے ہیں, ہواوے, شاؤمی, علی بابا اور ٹینسینٹ, مطلب دے آر جائنٹس ناؤ. تو ادھر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹارٹ اپ میں کام کریں, اور یہ ساری یوتھ کے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا اسٹارٹ میں اپنی لائف میں کسی خاص اسٹارٹ اپ میں کرو اور جس کا جو لیڈر ہو وہ بہت ڈائنامک ہو, بہت ویژنری ہو اور ساتھ میں ایگزیکیوٹر بھی ہو. تو اس سے آپ کو جو لرننگ کا موقع ملے گا وہ آپ کی بیس بنے گی 30 to 40 میں. آپ پھر اب آگے سفر کریں گے. اور پھر ابھی آئی ایم لیونگ دا 40 years نیکسٹ لائف, تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. دا اوزی گروپ آف کمپنیز جو کہ ای وی میں کام کرتا ہے, جو ایپس اینڈ گیمز میں کام کرتا ہے, جو جن کا ایک ٹریننگ ونگ بھی ہے, اس کو اس لیول تک پہنچانے کے لیے اوزی گروپ کو, تو اگر میں آپ سے پوچھوں چائنا میں لرننگ کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے, وہاں پر آپ نے ایسا کیا سیکھا یا ایسے کون سے وینچرز کیے یا ایکسپیرینسز رہے جو کہ آج اوزی گروپ جو ہے ایک نام ہے پاکستان میں, خاص کر ایپس اینڈ گیمز میں اور ابھی ماشاء اللہ ای وی میں بھی, رائٹ؟ تو وہاں سے کیا ایسے لیسنس تھے جنہوں نے اوزی گروپ کی بنیاد رکھی اور اس کو ایکسیلریٹ کرنے میں مدد دی؟ وہ صرف ایک ورڈ ہے, ایکو سسٹم. مجھے وہاں سے لرن کرنے کا موقع ملا کہ یار لوگوں کو بس آپ نے تبکی اور انکریج کرنا. یو مسٹ ہیو اے سپورٹنگ سسٹم, یو مسٹ ایبل ٹو انکریج اسپورٹ ریگارڈلیس کہ وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے یا وہ کتنا آرڈنری ہے. آپ نے ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, اور وہ صلاحیت ڈسکور کرنا وہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے. اس کا کام ڈسکریج کرنا نہیں ہوتا. چائنا نے وہ کر کے دکھایا. پوری دنیا نے چائنا کو نعرہ دے دیا کہ یار یہ چیپ پروڈکٹ بناتے ہیں, لیکن وہ دیٹ واز جسٹ اے پلان فار دیم. کہ امریکہ سے ٹرانسفر ہوئی ٹیکنالوجی جرمنی, جرمنی سے ہوئی جاپان. اب کوالٹی میں تو آلریڈی نعرہ لگا ہوا تھا کہ یار جاپان سے اچھی کوالٹی نہیں, تو دے ہیو ٹو کم اپ ود اے نیو سلوگن کہ یار ہم سستی چیز دیتے ہیں تاکہ ساری دنیا اس طرح متوجہ ہو جائے. سو دیٹ واز دیئر ٹرک ٹو یو نو موو ماسز ٹو دیئر وے. اور پھر ہر بندہ چائنا دیکھیں اس کو برا بھی کہہ رہا ہے لیکن استعمال بھی کر رہا ہے. کرتے کرتے کیا ہوا, چائنا نے اپنی اکانومی کو اسے بلڈ کیا اور اس نے بنیاد رکھی آگے بڑی کمپنیز کی. اس نے اس پیسے کو یوٹیلائز کیا فار دا نیکسٹ بگ تھنگس. تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ہی فیکٹری کو 50 لوگ مختلف ناموں سے سیل کر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایک مارکیٹ پلیس فزیکلی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے باقاعدہ شہروں کو ڈیوائڈ کر دیا ہے انٹو ڈفرینٹ انڈسٹریز فار دا ورلڈ. ان کا ویژن یہ تھا کہ یار میں نے شینزن کو اپنی آنکھوں کے سامنے بلڈ ہوتے دیکھا ہے. ہانگ کانگ کے مقابلے میں شینزن کو کھڑا کیا اور شینزن کو اس مائنڈ سیٹ سے ٹرین کیا کہ شینزن ول بیکم دا الیکٹرانکس فیکٹری فار دا ورلڈ, ایوو ول بیکم دا کموڈیٹی فیکٹری فار دا ورلڈ, تائزو ول بیکم دا ای وی اینڈ سپلائر ہب موٹر فیکٹری فار دا ورلڈ. یعنی کہ انہوں نے اس مائنڈ سیٹ کے اسکیل سے کیا. اور دوسرا ان کے پاس اپنا پلینگ گراؤنڈ اتنا بڑا تھا, 1.5 ارب کی آبادی کو آپ نے چیزیں سپلائی کرنی ہیں, تو وہ ان کا ٹیسٹنگ پلینگ گراؤنڈ ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ وہاں پہ بیچ کے اتنے ٹرین ہو گئے کہ دے کین ڈو ونڈرس فار دا ورلڈ ایز ویل. کہ ٹوٹل 6 ارب کی آبادی 1.5 ارب تو ان کی ہے. سو دس از ہاؤ آئی ہیو سین کہ کس طریقے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور میں نے آ کے یہاں پر صرف وہی چیز شروع کی کہ وٹ آئی اسٹارٹیڈ ٹو لرن. مجھے جب گرپ آ گئی تو میں لوگوں کو جا کے کہنا شروع ہوا کہ یار دس از سم تھنگ دیٹ آئی نو اینڈ دس کین ڈو ونڈرس فار ناٹ جسٹ فار اس, فار پاکستان, اینڈ وی کین کریٹ اے ایکو سسٹم. کیونکہ دا اونلی چینج دیٹ کین change our country is to change the culture, and the culture of supporting culture, helping culture, لوگوں کو ہر وقت یہ بتانا کہ یار کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, انکریج کر کے. خالی ہماری یہ باتیں ہی نا لوگوں کے اندر بہت ان کو اسپرٹ دے دیتی ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ہے نا وہ یہ کہ کوئی جو اوپر جا رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنا, کسی نہ کسی کو. ہم نا ایز اے قوم, جو میں نے اینڈ میں خلاصہ نکالا چائنا اور پاکستان کا, صرف ایک فرق ہے,
ہم ایز اے قوم لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ایز اے قوم ہر بندے کو اوپر لفٹ کرنے کی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا, وہی فائدہ تو اب چائنیز کا ہی ہو رہا ہے نا, وہ وہاں پر انہوں نے ایسا سسٹم بنایا. سو وہ لے کے میں آیا اور میں نے کہا یار میں یہ چیز شروع کرتا ہوں, ٹرسٹ کرتا ہوں لوگوں پہ, کیونکہ لوگ پاکستان میں ٹرسٹ کس پہ کرتے ہیں, میکسیمم اپنی گھر والوں پہ, اپنے ماں باپ بچوں پہ, دیٹس اٹ. ہم مختلف GFC مختلف کمپنی سے ملتے تھے, میں نام نہیں لوں گا, تو پاکستان میں جتنی سیٹ کمپنیز ہیں ہم کہتے تھے یار تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے, تم اس کو آگے کوئی LED TV کے اوپر R&D سینٹر بنا دو, کوئی آپ یہ فین انڈسٹری اتنی بڑی ہوگی پاکستان میں, تو DC فینس کے اوپر کوئی R&D کر لو, کیوں باہر سے امپورٹ کرتے ہو. وائی ڈونٹ وی ہیو این اور R&D سینٹرز جس میں کوئی انوویشن ہو, کوئی ریسرچ ہو, جس کی بیسس پہ ہم پاکستان کو خود کفیل بنا سکیں ود دا مٹیریلس پروڈیوسنگ ود ان پاکستان. لیکن ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی وہ کہتا تھا جب میرے بچے ہیں, جب بڑے ہوں گے تو اب وہ ان کو دوں گا. سو فقدان کس چیز کا تھا, بڑی سوچ کا, بڑی ویژن کا, کہ یار لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے کا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف ٹرسٹ کا کیا, یار میں اپنی طرف سے تو ٹرسٹ کروں نا, آپ پر میں ٹرسٹ کروں, اینڈ میں تب آپ کے بارے میں فیصلہ کروں جب آپ اس ٹرسٹ کو توڑو, ناٹ بیفور, کہ نہیں یار پہلے ہی ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ میرا ٹرسٹ توڑے گا. اینڈ 90% پیپل ڈیڈنٹ بریک مائی ٹرسٹ, اور 10% تو مارجن یار پوری دنیا میں ہے, اٹس آلویز ایوری ویئر. سو پاکستانی قوم زبردست قوم ہے, یوتھ زبردست ہے, اپرچونیٹی دینے والے, دل بڑا کرنے والے, اور اس سارے ایکو سسٹم میں دل بڑا کر کے, برداشت کر کے گریٹیٹیوڈ کو آخر میں لینے والے, کہ یار میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن پہ بلیو کرتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ مجھے اس کا فوری طور پر رزلٹ مل جائے جو بھی میں انکیوبیٹ کر رہا ہوں. مجھے کئی انکیوبیشن کا 7 سال انتظار کرنا پڑا ہے, تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ملتی ہے. اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور چند لوگوں کو سمجھ آ جائے تو وی جسٹ لائک جس طرح موبائل ایپس اینڈ گیمس کا ایکو سسٹم بنا پاکستان میں. آپ دیکھیں ہم نے پروڈکٹس کو فوکس کیا, گیمنگ پروڈکٹس کو. آج 200 سے زیادہ گیمنگ پروڈکٹس کی کمپنیز ہیں, جبکہ گیم سروسز کے اندر پاکستان میں 4-5 کمپنیز ہیں, کیونکہ اس پہ ہر ایک نے انڈیویجول فوکس کیا, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں آگے لوگوں کو بلڈ کروں. سو دیٹ از دا ویلیو ایڈیشن دیٹ وی ہیو براٹ ان پاکستان ان ٹرمز آف اوزی گروپ اور جولٹا, کہ وی اسٹارٹیڈ spreading this news کہ yes you can do it, and this is how ecosystem evolves. Now the ecosystem is mature and now the organizations are working hard to make quality games, quality products, کیونکہ پیسہ کما لیا انہوں نے. Now they have money, now they have deep pockets, now they are spending money improving their products, and inshallah we're gonna reach out to the level of like Vietnam and Turkey, and inshallah this will happen. And right now the industry is standing at like $200-300 million, and I can guarantee that it can grow up to $2 billion in gaming industry only within 3-4 years, within 3. And $100 million کے ایگزٹ آپ دیکھیں گے ایک سال بعد آنا, نیوز آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اس وقت اگر میں اس سے اسپیسیفکلی گیمس کی بات کروں تو کون سا کنٹری ہے جو کہ ایپ اسٹورس پر اور اینڈرائڈ iOS کے اسٹور پر سب سے زیادہ گیمس بناتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی ڈیٹا کہ یا وی ہیو لاٹ آف ڈیٹا. سو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے نا, وہ اس وقت جو کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر موبائل گیمز اور ایپس کافی بوسٹ ہوئی ہیں, جس میں ایک میجر نام ویتنام کا ہے. چائنا تو ہے ہی ہے نا, چائنا اور انڈیا تو دیکھیں نا, وہ اتنی بڑی آبادی ہے, تو میں ان کو نہیں ابھی کر رہا, میں اسمالر سائز کی ہے. ویتنام ہے, فلپین ہے, ٹرکی ہے, دے آر گروئنگ میسیولی. ٹرکی کے تو $1 بلین اسٹارٹ اپس ہو گئے ہیں, انہوں نے تو یونیکارن اچیو کر لی. ابھی لاسٹ IT منسٹر کہہ رہے تھے کہ ابھی ہماری IT انڈسٹری میں سے کوئی یونیکارن نہیں بنا. اگر ہم صرف ٹرکی کو ہی اپنے ساتھ انگیج کریں نا کہ یار یو ہیو میڈ دس یونیکارن, تو گائیڈ اس, وہ ہمارے فرینڈس بھی ہیں, تو اب ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم گیمنگ انڈسٹری سے یونیکارن کھڑا کر سکتے ہیں, اگر IT انڈسٹری سے نہیں بھی ہو رہا, بیکاز ہمارے سامنے ٹرکی کی مثال آ گئی ہے. سو یہاں پر دیز آر 2 جو کہ بہت اچھا جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر افریقن کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر کافی گیمنگ کا, ساؤتھ افریقہ ہے, پھر یوکرین ہے, اس طرح کے کچھ ممالک ہیں, پولینڈ ہے, جہاں پہ گیمنگ کا کیونکہ ان کو دے آر ایوالونگ, جہاں پہ بھی تھوڑی سی نیڈ ہوگی, جہاں پہ تھوڑی سی ہنگر ہوگی ٹو ارن, وہاں پر یہ ایکو سسٹم کافی گرو ہوئے ہیں. اسٹریٹجی وائز یا
ایکو سسٹم وائز چلیں آپ نے چائنا سے اپنی لرننگز لے لی, ایکسپیرینسز لے لی, جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا, آپ نے کہا یہ کلچر میں پاکستان میں لے کر آتا ہوں. بٹ ان دا گیمنگ انڈسٹری آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا کوڈر ہونا, کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہونا, گیمس کی کوڈنگ کو سمجھنا, ڈیزائن, یو آئی یو ایکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ور یو, آپ کی کوالیفیکیشن کمپیوٹر سائنس میں تھی, پروگرامنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تھی, اینڈ دیٹ لیڈز یو ٹو بیکم اے سکسیزفل گیم ڈیولپر اینڈ میڈ اے گریٹ گیمنگ کمپنی, یا ریزن کوئی اور تھی؟ سو اف یو آسک می, آئی ٹی بیک گراؤنڈ یا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. آپ کا بیچلرز کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ. اوکے. سو میرا کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ تھا اور اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. اور آرٹ سائڈ کا بھی افیکٹ ہے. بہت سی پاکستان میں گیمنگ کمپنیز بنی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ آرٹ ہے, کیونکہ دونوں یوز ہوتی ہے نا. یو مسٹ ہیو اے گڈ آرٹ اور انجینئرنگ بیک گراؤنڈ. سو اب یہ تو ڈیولپمنٹ سائڈ کے لیے آیا تھا. اس کے علاوہ بہت سی ایریاز ہیں, جیسے 3 ایریاز ہیں جو کسی بھی انڈسٹری میں چلتے ہیں, آپ کے ای کامرس میں بھی چلتے ہوں گے, جس کو کہتے ہیں ایکوزیشن, ریٹینشن, مونیٹائزیشن. سو ان ریٹینشن سائڈ یو نیڈ killer people like art side or the programming side or the game engineers, اور جن کو ہم گیم پروڈیوسر, گیم ڈائریکٹرز کہتے ہیں. they have that deep knowledge, product owners. But there is another side called the acquisition managers, those who able to مارکیٹ پلیس میں ٹاپ پہ کیسے آنا ہے. سیم تھنگ ہے نا, ایپل ہے, اینڈرائڈ ہے, تو اس میں آپ نے ای کامرس کے اندر امیزون پہ جی ٹاپ پہ کیسے آنا ہے, کون سے کی ورڈ یوز کرنے ہیں, کتنی کمپین لگانی ہے, کیسے پلان کرنا ہے. اس کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ڈگریز فار مارکیٹنگ کی کمپیوٹر سائنس کے. اس کے لیے مارکیٹنگ کی ڈگری چاہیے یا اسکل چاہیے. ایڈس کی کمپین کیسے لگتی ہے, فیس بک کی کیسے لگتی ہے, ٹک ٹاک کی کیسے لگتی ہے, اس میں آپ نے کتنی اسپینڈنگ کی ہوئی ہے. سو وہ ایکوزیشن میں آ جاتا ہے. پھر ایک مونیٹائزیشن کی فیلڈ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے کہ یار آپ نے ایک گیم اکانومی کیسے ڈیزائن کرنی ہے. ہاؤ یو بلڈ اے گیم اکانومی دیٹ ہیز اے اسپینڈ ڈیپ, دیٹ ہیز اے D30, کس لیول پہ کتنا اچیو کر رہے ہیں. سو یہ سارے میٹریسز یہ ہیں کہ آپ مختلف طرح کے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں, whether they are from management skills, whether they are from marketing skills, from number skills. So they can play a part. اس کے لیے ہونا ضروری ہے. میں خود گیمس کھیلتا ہوں بہت زیادہ, اور ننٹینڈو وغیرہ سے بچپن سے ہی آرکیڈ گیمز اور اٹاری یہاں سے شروع ہوا. بٹ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اپنی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کے بعد گیمنگ کمپنی میں اسٹارٹ کر دیا ہو, یا میں لرنڈ ہوں. میرا گیمنگ میں آنا کیسے ہوا, اٹ واز ایکچولی این انسیڈنٹ ان ٹرمز آف کہ میں چائنا سے جب آیا تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو میڈ اے ہارڈ ویئر, کہ میں نے اینڈرائڈ کے ٹیب بنانے ہیں پاکستان میں. ٹیبلیٹس جو ہوتے ہیں نارملی, آئی پیڈ اور میں نے کہا فون تو میں نہیں بنا سکتا, فون تو بڑے بڑے برانڈز ہیں, لیکن ٹیب مارکیٹ میں بڑے برانڈز نہیں ہیں, تو وہاں پر لوگ ایکسیپٹ کر جائیں گے پاکستانی میڈ ٹیبس فار کڈس. تو میں نے یہاں پر آ کے ٹیب کا کام شروع کرنے کی پلاننگ کی, لیکن اس وقت پاکستان کے حالات تو تھے. بیک ان 2010 میں آپ چائنا سے واپس آئے اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ چائنا میں تو ماس اسکیل پر دنیا کا کارخانہ ہے, تو آپ وہاں سے انسپائر ہو کے کارخانہ لگانے آئے ٹیب کا. ایگزیکٹلی. تو جب میں نے دیکھا کہ ہارڈ ویئر کا تو سین نہیں ہے بھائی ادھر پاکستان میں, تو لیکن لازمی بات ہے ونس یو ہیو اے ڈائریکشن, تو آپ اپنا راستہ بدلیں پر ڈائریکشن تو چینج نہ کریں. آپ اپنا راستہ مختلف لے سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کانٹینٹ ڈلیوری پلیٹ فارم پہ کام شروع کر دیا. رادر دین ہم ہارڈ ویئر سائڈ پہ جاتے, ہم نے سافٹ ویئر کے اوپر کہ اس کے اوپر ہم لیئر بناتے ہیں, ہم اپنا او ایس لے کے آتے ہیں, ٹیب کے اوپر اینڈرائڈ کے اوپر اپنی لیئر بناتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ یار یہ والی چیز کے لیے بھی جو ہے نا مارکیٹ ریڈی نہیں ہے. سو لیٹس موو ٹو اینڈرائڈ ایپس اینڈ گیمس. سو دس از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. اور سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ بھی پاکستان میں جو اچھی گیمنگ کمپنیز تھیں ان سے کہا کہ آپ اینڈرائڈ اور آئی او ایس پلے اسٹور پہ لانچ کرتے ہو, ہم آپ کی گیمز چائنیز مارکیٹ پلیسز پہ لانچ کریں گے. کیونکہ میرے خیال میں اینڈرائڈ تو چائنا میں نہیں ہے, رائٹ؟ ان کا اپنا چائنا میں ان کا اپنا ایکو سسٹم ہے, ان کے ہواوے اور بڑے نام ہوتے تھے. میں نے پہلی گیم جو سیل کی تھی وہ سلائڈ می کے اوپر کی تھی. سلائڈ می, دیٹ واز مائی فرسٹ ارننگ آن سلائڈ می, کے ڈفرینٹ آلٹرنیٹ مارکیٹ پلیسز سے آئیڈیا شروع کیا. دین اسٹیپ وائز آئی جمپڈ انٹو اینڈرائڈ گیمنگ. اور تو جب آپ انیشلی گیمرز یا گیمنگ کمپنیز کو اپروچ کرتے تھے کہ ہم آپ کی, چلو آپ گلوبل مارکیٹ میں بیچتے رہو, 2 کمپنیز تھیں پاکستان میں جو گیمنگ کی تھیں, تو وہ ایگری ہوئے کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے چائنیز ایگری ہوئے. ہاں, تو اس کا ریزلٹ کیسے تھا ورسز وہ گیمز؟ بہت لٹل تھا, بٹ اٹ ایکچولی ہیلپڈ اس ٹو اسٹارٹ سم تھنگ نا.
when we started off, then we realized کہ اس سے تو بھائی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی. But this was کہ now we understood what is this mechanism. And then we started off with mobile apps publishing and game publishing. آپ نے اپنی پہلی سافٹ ویئر گیمنگ کمپنی کب لانچ کی تھی؟ 2011. اینڈ the intention was on apps or games at that time? So we started with games. Okay, تو games کیونکہ is it like I don't know how difficult that niche is کہ آپ نے جس طرح بتایا acquisitions اور engagement رکھنے کے لیے. It was so difficult at that time, but once you have an aim to do something and you have a belief, then میں کہتا ہوتا ہوں کہ 3 چیزیں انسان میں آ جائیں تو تیسری جو ہے نا وہ آپ سیکھ جاتے ہیں. اگر آپ بلیف ہے آپ میں اور نمبر 2 آپ اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ان 2 چیزوں کے لیے تیار ہیں تو تیسری چیز جو ہے نا وہ آپ سیکھ جاتے ہیں یا اللہ آپ کو سکھاتے تھے. اس کو ٹیکنیک کہتے ہیں. 90% آف دا لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, یار بس مجھے ٹیکنیک سکھا دو. اچھا آپ کو ابھی کرنٹ ٹیکنیک سکھا دی, اب وہ جب اس نے واش آؤٹ ہونا ہے کچھ عرصے بعد, کیونکہ ٹیکنیک تو چینج ہوتی رہتی ہے. پلے اسٹور کی ٹیکنیک آج سے 10 سال پہلے کچھ اور تھی, اب کچھ اور ہے. امیزون کی ٹیکنیک سیلنگ کی اور تھی, اب اور ہے. تو ٹیکنیک چینج ہوتی ہے. پر جو یہ والے ایٹریبیوٹس ہیں نا کہ بلیف ہونا اور پھر مشقت کے لیے تیار رہنا, ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل, تو ہمارا جو فوٹے تھا نا, جو ڈی این اے بنا اوزی گروپ کا, وہ ڈی این اے اس پہ بیو کرتا تھا کہ ہمیں بلیف ہے کہ یہ انڈسٹری گرو کرے گی اور ہم اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کے لیے تیار ہیں. سو آئی واز دا اونلی ون فار 1 year ورکڈ alone. میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, چائنا چھوڑ کے, دبئی کی جاب چھوڑ کے, میں 1 سال ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں نے کام کیا اور میں نے کوشش کی کہ یار میں ریٹین رہوں. میں 1 سال ریٹین رہ کے میں نے ٹیم بلڈ کی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دریا بنا. 5 لوگ ہوئے, 5 سے 10 ہوئے, 10 سے 100 ہوئے, 100 سے 500 ہوئے. الحمدللہ ناؤ اٹس مور دین 1000. آپ کا جو یونیک ایلیمنٹ ہے, جو یونیک اینگل ہے, نہ صرف آپ کا اپنا جو ہے گیمنگ ہاؤس ہے, بلکہ یو ہیو آلسو کولیبریٹڈ ود ادرز ایز ویل, اور اولو کو بھی آپ نے انکیوبیٹ کیا, ایکسلریٹ کیا, اینڈ گاٹ سم ایکوٹی ان دوز ایز ویل. تو جب آپ اپنی کمپنی بلڈ اپ کر رہے تھے گیمنگ کی, کہ 5 سے 10, 10 سے 15, 20 اور آج 1000 لوگ ہیں, تو آپ کو گروتھ کا بیسٹ ماڈل یہی ملا کہ بجائے یہ کہ میں اپنی خود کی ٹیم پے رول پہ 1000 تک لے کر جاؤں, 2000 پر لے کر جاؤں, وائی ناٹ پارٹنر ود دوز انتھوزیاسٹ جو کہ میری طرح کا پیشن رکھتے ہیں گیمنگ انڈسٹری کو لیتے ہوئے, اینڈ وائی ناٹ ہیلپ دیم گرو دا وے یو گرو. اینڈ شاید فائنینسز کی ضرورت ہو, شاید پلیس کی ضرورت ہو, کیونکہ کسی بھی نئے اسٹارٹ اپ کے لیے یہ جو انیشیل کاسٹ ہوتی ہے نا جگہ کی, جہاں پہ ٹیم بٹھانی ہے, آپ کو سیلریز دینی ہے, آپ کو کیونکہ گیم ایک دن میں تو بنتی نہیں ہے, تو آپ کو امپلائیز کو پے رول پہ رکھنا پڑتا ہے. اینڈ یو سی کہ یار لوگوں کے بڑے مشکلات ہیں, وائی ناٹ فنڈ دیم اینڈ گیٹ سم ایکوٹی. سو دیٹ واز یور سیکریٹ ریسیپی, بیکاز اوزی گروپ کا تقریباً اگر میں دیکھوں نا, جس طرح آپ بھی بتا رہے تھے کہ گیو اور ٹیک اراؤنڈ 70% پورٹ فولیو جو ہے وہ ایپس اینڈ گیمس سے اس کا آتا ہے. تو the reason of your company getting so huge in this particular domain was کہ آپ اور لوگوں کو ایکوائر کر رہے تھے, اور لوگوں میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے, and you were bringing them under the umbrella of Aussie Group. So basically اگر if you have seen the movie جو میکڈونلڈس کے اوپر بنی ہوئی ہے, so اس کو اگر آپ فالو کریں, الکیمسٹ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے, اور ایک اسٹیٹمنٹ ہے بڑی, when the size of the pie is so big then there is no USP. ایٹ دیٹ ٹائم 2010 میں چند لوگ ہوں گے جو گیم انڈسٹری کو جانتے ہوں گے, 10, 15, 100 بندہ لگا لیں آپ, 100. اب یہ تھا, یہاں تو میں ان 100 کو چکر میں لیتا, ان کو توڑتا اور لوگ ایسا ایسا گرو کرتے. یا دوسرا تھا کہ میں نئے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیتا. میں ہر طرح کے لوگ کو ویلکم کرتا اور اس کا دیکھتا کہ یار اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, اس کے پاس ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے, اب اس کو میں ٹرین کر سکتا ہوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے نئے لوگوں کو بلڈ کرنا شروع کر دیا. مطلب یہ کہ جب آپ کا اپنا گیمنگ ہاؤس بنا تو اس کے بعد آپ نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, آپ نے ایک اسکل بلڈنگ ادارہ بنایا. نہیں, میں نے خود اسی کے اندر کمپنی ہی ٹرین کرتی رہی لوگوں کو. ہم ہائرڈ جو لوگوں کو ہائر کرتے تھے, آپ سمجھ لیں ہم ان کو پہلے خود ٹرین کرتے تھے. اوکے ہم پیسے دے کے ٹرین کرتے تھے. کوئی انٹرنشپ دے کے, ان سے پیسے لے کے نہیں. وہ تو ہم نے اب آ کے بہت انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے کہ اب ایک ہمارا سیپریٹ ادارہ ہے فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, دین وی ہیو سیپریٹ. سو ناؤ وی ہیو مور ان آرگنائز اینڈ آرٹیکولیٹڈ مینر.
بٹ بیفور دیٹ وہ تو ہوتا ہے نا یار, مجھے ایک مینٹور کی حیثیت سے ہر بندے کو, کیونکہ یہ اسکل اللہ تعالیٰ آپ آہستہ آہستہ ڈسکور کرتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا فائنڈنگ یور انر وائس, جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں وہ اسٹیفن کوی کہتا ہے کہ ریفلیکٹ اپون یور سیلف, فائنڈ یور انر وائس, گیٹ ٹو نو یور اسٹرینتھس. So I was at that time on the way of exploration, of my exploration, of my co-founders exploration, of the franchise partners exploration, کہ ان کی کیا کیا اسٹرینتھس ہیں اور اس کے مطابق مختلف تجربے کرو. So مجھے اکثر لوگ جب اوزی چھوڑ کے جاتے تھے, اٹس اے کمپنی, اٹ واز ناٹ اے ٹریننگ کمپنی ایٹ دیٹ ٹائم, اٹ واز جسٹ گیم ڈیولپمنٹ کمپنی. تو لوگ کہتے تھے سر ہمیں یہ کمپنی نہیں لگتی, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے لوگ نکل کے تو اپنی کمپنیاں بناتے ہیں. سو بیکاز مائی مائنڈ کہ یار ابھی ہم اتنے انیشیل لیول پہ ہیں اسٹارٹ میں کہ لوگ ہی نہیں ہیں, until unless you have a lot of people working in the domain, you can't have a unicorn. جس طرح کیونکہ یہاں سے میرا چائنا کا ذہن آتا تھا نا کہ چائنا میں ملینز آف کمپنیز ہیں جو مختلف فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں, اس میں سے پھر بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ نکلتی ہیں کیونکہ آپ کا ہیومن ریسورس ٹیلنٹ اویلیبل ہو جاتا ہے, کمپیٹنٹ ٹیلنٹ. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہنر کو اگر آپ نے پالش کرنا ہے تو یو نیڈ پریکٹس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اینڈ دیٹ واز دا ایجنڈا کہ یار لوگوں کو لگا دو, ڈائریکشن دے دو, کیونکہ اس ڈائریکشن نے ہٹ ہونا ہے. مارکیٹ پلیس ابھی نہیں ہے, اینڈرائڈ اٹ ول بی گوئنگ ٹو بی $70 billion انڈسٹری, اب تو خیر اس سے بھی بڑی 700 billion پہ. سو اتنی بڑی انڈسٹری گرو ہونی ہے تو کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ ہر بندے کو یہ نالج دو کہ یار اس کے اندر ابھی بہت مارجن ہے. اب 13 سال بعد جا کے لوگ اویئر ہو رہے ہیں گیمنگ کے اندر, اب آ کے لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے کہ یار ہر ایک ریئل اسٹیٹ والا بھی گیمنگ میں پیسہ لگا رہا ہے, اب آ کے شعور آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا 2007 میں تو ٹچ اسکرین کے ساتھ پیدا ہوا تھا. اب وہ بچہ جو ہے اس کی ایج 18-19 سال ہونے جا رہی ہے, 15 سال ہونے جا رہی ہے. جو بچہ اس ایج میں پیدا ہوا ہے دیٹ ول بی آور ایسٹ, دیٹ از آور ٹارگیٹ, کہ یہ بچہ جو گیم ڈیولپمنٹ اور گیم کی اسکل لے کے آئے گا وہ بڑے بڑے جینیس پیچھے ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ پیدا اس ایج میں ہو رہا ہے. میرے جو چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی ہی از جسٹ 3 years اور وہ پورا آپریٹ کر لیتا ہے موبائل. تو یہاں سے حساب لگائیں کہ ایک بچہ جو ہم ٹرین کر رہے تھے وہ 20 سال کی ایج میں جا کے آئی فون پکڑ رہا ہے یا اینڈرائڈ اور ٹچ اسکرین کر رہا ہے, اور ایک 3 سال کی ایج میں اس لیول کا ٹرین ہو رہا ہے جو وہ 25 سال کا بچہ ہے وہ مقابلہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. دس از دا پاور آف ایکو سسٹم کہ ہم اب اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے جو آگے یوتھ آنے والی ہے نا, ہم اس کو کہیں نہ کہیں پلیس کر سکتے ہیں ود ان پاکستان. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو بنانا بہت ضروری تھا, اور جو میں ایکویٹی لیتا رہا ہوں وہ بائی ہیونگ دا ورکنگ ایکویٹی, ان کائنڈ ایکویٹی, انکیوبیشن بوٹ اسٹریپ فنڈ ایکویٹی, کیونکہ وہ میری مہارت تھی کہ لوگوں کو, کیونکہ ہم ہمیشہ وی ہائڈ دا را ٹیلنٹ کو نرچر کرنا, اور وہ کوئی نہیں لگانا چاہتا ٹائم نا. ہر بندے کو پکی پکا کھیر چاہیے, یار تجھے کام آتا ہے, تو اس فیلڈ کا ہے تجھے. میں نے ان لوگوں کو پکڑا ہی نہیں, بلکہ جس کو کام آتا تھا میں اس کو ساتھ رکھتا نہیں تھا, کیونکہ وہ خود اپنے اون پہ کچھ کر سکتا ہے. میں اس کو ساتھ لگاتا تھا جس کو ابھی ڈائریکشن نہیں پتا اور وہ لوکل سیل پہ لگا ہوا ہے, وہ لوکل ٹائم ضائع کر رہا ہے, 20,000 40,000 1 لاکھ 2 لاکھ کما رہا ہے. اب اس کے لیے وہ ایک ایسی چیز تھی جو اس کے اندر ایک نئی دم میں آگ. اگر آپ نے دم میں آگ کی سٹوری سنی ہو تو وہ اگر کہتے ہیں تو میں سنا بھی دیتا ہوں. بتائیں سنائیں. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سرگودا ایئر بیس پہ جو ہے نا وہ 2 چڑیاں اس پہ بیٹھی ہوتی ہیں تار پہ اور آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں سے ایک دم شوں کر کے کوئی چیز گزرتی ہے. تو پہلی چڑیا دوسری کو کہتی ہے یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہے تجھے نہیں پتہ یہ کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ. کہتی ہے یہ پاک فوج کا F-16 کا طیارہ تھا. تو وہ کہتی ہے وہ تو ٹھیک ہے پر یہ شوں کر کے گزر گیا. کہتی ہے پگلی اگر تیری دم میں آگ ایسے لگے گی تو بھی ایسے ہی اڑے گی. سو بیسیکلی دموں میں آگ لگانی ہے نا. تو ایک تو وہ میکڈونلڈس کی جو وہ مووی ہے جو اس کے اوپر بنی ہوئی ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ پہلے نا بہت ایک فرینچائز بناتا ہے پہلی میکڈونلڈ کی نا, تو وہ اس میں نا
جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہوتے ہیں یا انویسٹرز ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے نا وہ لگاتے ہیں, ان کے اندر ہنگر ہی نہیں ہوتی, وہ جسٹ ٹیک دیم این ادر بزنس فار دیم, تو وہ اس میں ٹائم نہیں دیتے, ایفرٹ نہیں لگاتے, اس کی ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے. پھر وہ کہتا ہے یار دس از ناٹ مائی ٹارگیٹ مارکیٹ. وہ پھر فوکس کرتا ہے پیسٹرز کو, جو جن کو کچھ لائف میں کچھ کرنا ہے, کچھ ارن زیادہ کرنا ہے, ان کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں یہ اپرچونیٹی دیتا ہوں, تم اس فرینچائز کو رن کرو. وہ پھر اس میں جان ڈالتے ہیں اور اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور جو میک ڈونلڈ مشہور ہے کہ وہ ود ان 20 منٹس برگر سرونگ کرتا ہے, اس کی وہ پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ایون پلیسمنٹ آف پیپل ان دا کچن از سو امپورٹنٹ, کتنا آرڈر آ رہا ہے, کس طرح کرنا ہے. سو وہاں سے وہ کیا کرتا ہے کہ پریسٹ کو, پیسٹرز کو, ان لوگوں کو فرینچائز دینا شروع کر دیتا ہے. ہنگری لوگوں کو کہتے ہیں نا اسٹے ہنگری اسٹے فولش. سو وی نیڈ ٹو ہیو ہنگری پیپل فار نالج ٹو گرو. گروتھ مائنڈ سیٹ چاہیے, فکس مائنڈ سیٹ کہ یار ٹھیک ہے جو چل رہا ہے ایسے چلتا رہنا ہی. اور یہیں سے ایک سٹوری دوسری آ جاتی ہے وہ اتفاق سے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جب میں اپنے آفس میں ایک اسٹیج پہ چلا گیا ہوں, اب میں ایک سی لیول پہ پہنچا جو کہ ریئل ہوتا ہے کہ یار آپ کے نیچے اب 1000 بندہ ہے, اب اس کے نیچے آپ کے وینچر لیڈز بھی ہیں, سینئر مینیجرز آ گئے ہیں, پھر نیچے ایک پوری اسٹرکچرنگ ہے نا. جب آپ کی یہ اسٹرکچرنگ بن جاتی ہے تو تب آپ کی جو ویلیو یا جو آپ کی سوچ ہے یا جو ریئیکشن یا انرجی ہے وہ اینڈ تک نہیں پہنچ رہا ہوتا. جب اینڈ تک نہیں پہنچ رہا ہوتا تو سب سے جو آپ کی ڈسٹرائنگ لیئر ہوتی ہے نا وہ مڈل لیئر ہوتی ہے. سو آئی آلویز ڈونٹ بلیو ان دا مڈل لیئر. میں کہتا ہوں ادھر اٹ شوڈ بی ٹاپ لیئر اینڈ دا ڈائریکٹ فلیٹ اسٹرکچر. اگر دیکھیں دنیا بھی یہ فالو کر رہی ہے. اس کے پیچھے ایک پوری اسٹوری ہے. ہوتا یہ ہے کہ جاپان کے اندر آپ کو پتہ ہے سوشی بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں, تو سوشی جو ہے وہ بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے, وہاں رش لگا رہتا تھا. تو ایک بندے نے کیا اس نے ایک ریسٹورینٹ کھولا اور اس نے نا مچھلی اپنے پیچھے پاؤنڈ میں بنایا اور اس میں رکھ دی, اور اس نے کہا کہ ابھی سلیکٹ کرو خود, جو مچھلی سلیکٹ کرو گے فریش ملے گی. جب کہ باقی ریسٹورینٹ میں ایک دن پرانی مچھلی آتی تھی, اس میں وہ فریش دیتا تھا, تو وہ ہٹ ہو گیا, باقی سارے فلوپ ہو گئے اور سارے لوگوں کا رش ادھر لگ گیا. تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا کہ ان کو وہاں پر رش ختم ہو گیا اور دوبارہ سے وہ والے ریسٹورینٹ بڑھ گئے, اور جس نے اپنا پیچھے پاؤنڈ بنایا تھا وہ خالی ہو گیا. اس نے پھر ایک مینجمنٹ کنسلٹنگ فارم بلائی, ان کو ہائر کیا, ان کو کہا یار یہ کیا مسئلہ ہوا. اس نے کہا, انہوں نے ریسرچ کیا, اس کے بعد انہوں نے مسئلے کا حل بتایا, اور جب وہ مسئلہ حل کر دیا تو سارا رش پھر لگ گیا. وہ حل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی جب آپ نے پاؤنڈ بنایا اور اس میں مچھلیاں چھوڑیں تو مچھلیاں یار رہ کے نا اب اسٹیگنیٹ ہو گئی ہیں اور نا لیزی ہو گئی ہیں. جب آپ کی آرگنائزیشن تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے نا وہ لیزی ہو جاتی ہے, پروسیسز اتنے آ جاتے ہیں کہ لوگ نا وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو کام کیا کرنا, چھوڑو یار اتنی ایفرٹ کیا کرنی, چل تو رہا ہے کام. اس طرح نا وہ مچھلیاں چھوٹی کھا رہی ہیں, پی رہی ہیں, سب بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے, تو وہ اپنی تو انہوں نے ریسرچ کی کہ ایک نارمل مچھلی 19 کلومیٹرز ڈیلی طے کرتی ہے سمندر میں. اب پونڈ میں وہ 19 نہیں کرتی. وہ کہتے کیسے کرے گی؟ کہتا ہے یار ان کے پیچھے ایک شارک چھوڑ دو بس. تو وہ ایک شارک لا کے نا پونڈ میں ڈال دیتے ہیں, ساری گھومتی رہتی ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری مڈل لیئر جو ہے نا وہ شارک نہیں بن سکتی. شارک وہی بندہ ہوتا ہے جس کے پاس گروتھ مائنڈ سیٹ ہو, جو لوگوں کو بار بار جوڑے کہ یار یہ نہیں کرنا تھا, اس سے آگے نیکسٹ لیول پہ جاؤ, اس سے آگے نیکسٹ لیول پہ جاؤ, اس سے آگے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے, کانکر کرنا ہے, گرنا ہے پھر اٹھنا ہے, گرنا ہے پھر اٹھنا ہے. جب تک ہم شارک کا کلچر نہیں لے کے آئیں گے اور لوگوں کو پیچھے, کیونکہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا, آپ یقین مانیں. جب اور اسی وجہ سے میں نے زیادہ اسٹوڈیوز بنائے, کیونکہ میں نے یہ نکالا کہ ہائی پرفارمنس ٹیمز آر دا بیسٹ, جس میں 12 بندوں کی ٹیم ہو اور ایک اوپر شارک ہو. وہ 12 سے جو کام کراتی ہے نا, 50 لوگوں کا سیٹ اپ وہ اچھا نہیں چلتا, 100 بندوں کا اس سے ڈیڈ ہو جاتا ہے. یہاں تو 100 بندوں کے اندر وہ سسٹم بن جائے. تو میں نے کہا یار میں چھوٹے چھوٹے 12 بندوں کے سیٹ اپ بناتا ہوں, وہاں سے ان کو گرو کراتا ہوں, وہ 20 کے بنیں گے, اتنی دیر میں مجھے سمجھ آئے گی, لرننگ کروں گا. کیونکہ جب آپ بڑی آرگنائزیشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں دین یو ہیو اے سیپریٹ فنکشنل HR ٹیم, یو نیڈ اے سیپریٹ سسٹم فار دیٹ, یو نیڈ اے سیپریٹ ایڈمن ٹیم, یو نیڈ اے سیپریٹ پروکیورمنٹ ٹیم, یو نیڈ سیپریٹ سیلز مارکیٹنگ ٹیم. وہ فنکشنل ٹیم جب بنتی ہے ڈیلیز آ جاتے ہیں, ایجلٹی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے جب لاسٹ ٹائم مائیکروسافٹ کے کچھ کنسلٹنٹ نے ہمیں وزٹ کیا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وائی یو ہیو بین فیلڈ ان دس کنزیومر مارکیٹ فار ونڈوز.
ایک طرف آئی فون آیا آئی او ایس چھا گیا, اور گوگل نے کیوں اس کو پکڑ لیا؟ بیکاز گوگل ہیز دیٹ انوائرمنٹ. ان کا کلچر یہ بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی اپرچونیٹی آئے اس کو ایجلٹی سے کیچ کرنا ہے. جبکہ جو بڑی آرگنائزیشن ہو جاتی ہے نا وہ ٹریڈیشنل ہو جاتی ہیں, ان میں موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے, وہاں پر لوگ نا چینج نہیں ہونا چاہتے, اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں. تبھی میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ آرگنائزیشن کو آپٹیمم سائز کے ساتھ بڑا کروں جس کے اندر ایجلٹی رہے, کہ میں جا کے آج کہوں نا یار یہ سب کام چھوڑو آج سے یہ ہوگا, تو وہ میرے مان کے پر یس سر کر کے فوراً کر لیں. ہوتا کیا سر, نہیں سر سوچ لیں سر, چینج کیسے کریں گے سر. ڈیلے از موت فار کنزیومر ورلڈ. ہمیں اپنے آپ کو اس سائنس اس اینگل میں لے کے آنا ہے کہ ایجلٹی لائیں. دیکھ لیں مائکروسافٹ از آؤٹ فرام کنزیومر ورلڈ, دے آر بیسٹ ان انٹرپرائز. کلاؤڈ سائڈ پہ انہوں نے اپنا اسٹرکچر بنا لیا, اور ستیا ڈالا نے دے ڈوئنگ امیزنگ جاب, کیونکہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ فائنڈ آؤٹ کر لی کہ یار ہم انٹرپرائز میں تو اچھے ہیں, ایجلٹی اور کنزیومر. جبکہ انفارچونیٹلی ساری گیمنگ کمپنیز, ہمارا B2C بزنس ہے. اگر ہم ایجائل نہیں ہوں گی, ہمارے اسٹرکچر جو ہیں چھوٹے چھوٹے اور ایفیشینٹ نہیں ہوں گے, اور ہماری مشینری فراری کی طرح نہیں بھاگے گی, ہم فیل ہیں. اور یہی مسئلہ ہوتا ہے, جو اوپر کا لیڈر ہے جب وہ تھوڑا سائڈ پہ ہوتا ہے تو پیچھے سارے لوگ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے اس نشے میں لگ جاتے ہیں جو پونڈ کے اندر مچھلی ہے. So the idea is کہ rather than make a 10,000 employee single company, why not have like ملٹیپل کمپنیز جو کہ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں ہوں, اور ایک ایکو سسٹم بنا ہو, ایک کولیبریٹیو انوائرمنٹ بنا ہو, اور ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بھی بنا ہو, کہ وہ دیکھ رہے ہوں کہ یار ہمارے گروپ کی یہ دوسری کمپنی بڑی اچھی گیمز بنا رہی ہے. آپ اس کو آپ ڈفرینٹ اسٹرکچر میں بھی کر سکتے ہیں, آپ اس میں ڈفرینٹ کمپنیز بھی بنا سکتے ہیں, اور ایک کمپنی کے انڈر ڈفرینٹ ڈویژنس بھی بنا سکتے ہیں, اس میں بھی. سو اٹس جسٹ اے ڈفرینٹ ماڈل. وائی میرے لیے اسٹوڈیوز ڈفرینٹ بنانا ضروری کیوں تھا؟ کیونکہ میں آلریڈی ایک انکیوبیٹر اسٹائل اسٹرکچر بنا رہا تھا, جس میں وی ہیو ڈفرینٹ فرینچائز پارٹنرس, جس میں مجھے اس کو ایک بزنس ماڈل دینا ہے کہ یار آؤ میرے ساتھ لانگ ٹرم میں آپ نے ساتھ کام کرنا ہے. جب آپ ایک کمپنی میں ہوتے ہیں تو ایک کمپنی کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ سارے ایک ہی کمپنی میں پھر شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں. جب ایک ہی کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں نا, تو ایک بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے, ساری کمپنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو دیٹ از وائی جولٹا کے اندر زیادہ ایک ہی کمپنی کو فوکس کیا, وہ ایک دم لارج ہوئی, لیکن کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ لوگ انوالو ہونے کی وجہ سے ڈسٹربنس آتی ہے. جبکہ آپ کی زیادہ اسمال اسٹرکچرز میں کمپنیز ہوں انڈر ون امبریلا, اس میں اگر ایک جگہ نوڈ میں مسئلہ ہے نا تو وہ اس نوڈ میں ہے, باقی مشینری تو ساری صحیح چل رہی ہے. ہاؤ مینی گیمنگ کمپنیز لائک ابھی ہیں اوزی گروپ کے انڈر تقریباً؟ سو بیسیکلی وی ہیو 5 big companies اینڈ 15 small companies. سو گیو اور ٹیک اسٹوڈیوز کہہ لیں آپ, اسٹوڈیوز کھیل لیں, جو کہ ظاہری بات ہے ہر اسٹوڈیو کی اپنی ٹیم ہے, ایگزیکٹلی اپنی ایک اسپیشل اپنا CEO ہے, اپنا CEO ہے, اپنے معاملات ہے. تو 5 بڑے اور 15 چھوٹے ملا کر تقریباً 20 کمپنیز ہیں اس وقت جو گیمنگ اینڈ ایپس کی ہیں. اس کے علاوہ ٹریننگ کمپنی ہے, IT سروسز کمپنی ہے, جولٹا بیٹری ہے, الیکٹرک کمپنی ہے. یہ جو ایپس اور گیم سے ہٹ کر جو آپ آئے نا بائک الیکٹرک بائک والی سائڈ پہ بھی نہیں, الیکٹرک بائک اور بیٹریز والی سائڈ پر, یہ تو آپ کمپلیٹلی ایک قسم سے سافٹ ویئر سے کمپلیٹلی ہارڈ ویئر اسٹرکچر میں آ گئے. اور آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یار پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرنا, اور پھر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ بھی ہوتی ہیں, تو کبھی پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہوتے ہیں تو پھر LC نہیں کھلتی ہے, ڈالر جو ہے اسٹیبلائز نہیں ہے, تو کس طرح کریں گے کام؟ جبکہ ایک طرف آپ کا کام جو تھا گیمز بنا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو ڈالر آ رہے ہیں, اور آپ اپنے اسٹاف کو جو سیلریز یا جو پروسیڈنگز ہیں وہ PKR میں جا رہی ہیں. یہاں پر آپ کا را مٹیریل ڈپینڈ کرتا ہے ڈالر کے ریٹ. ویسے ہی آپ ایکسپورٹ اگر کرتے ہو تو صحیح ہے, لیکن اگر اس کی امپورٹ پرائز بڑھے گی اور ٹیکسز میں ایک اسٹیبلٹی نہیں ہے, پالیسی میں ایک اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو آپ نے یہ 180 ڈگری کا رسک کیوں لیا؟ یہ ایکچولی 180 ڈگری نہیں تھا, کیونکہ میں چائنا سے جب آیا تو میں نے ہارڈ ویئر سے ہی کام ہاں اس وقت کرنا تھا. اٹ واز آلویز مائی پیشن ٹو ورک ان 3 domains. کیونکہ ہم لوگ پتہ کس چیز میں پاکستان پیچھے رہ گیا. آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹوائے انڈسٹری میں نمبر 1 ہوتا تھا ان دا ریجن جب مکینیکل ٹوائز ہوتے تھے. ہم پیچھے کہاں رہ گئے, ہم کہاں رہ گئے پیچھے؟ جب سلیکون آیا, جب الیکٹرانکس آیا, تو لوگوں نے اس اپرچونیٹی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے لگ گئے. ہم انفارچونیٹلی الیکٹرانکس کی دنیا سے آؤٹ ہو گئے. الیکٹرانکس کی دنیا سے جب آؤٹ ہو گئے تو ہم دنیا کی ہر چیز سے آؤٹ ہو گئے. آج آپ مجھے بتائیں کس چیز میں الیکٹرانکس نہیں ہے؟
آپ کی ہر پی سی بی ہر چیز میں لگی ہے. اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کے اندر پی سی بی لگا ہے, اس لائٹ میں پی سی بی لگا ہے, کمپیوٹر میں لگا ہے, ہم الیکٹرانکس ہے. تو میرا ایک خواب تھا کہ یار میں صرف سافٹ ویئر کے اندر دفن نہ ہو جاؤں, اپنی قوم کو کر دوں. میں ان کو یہ ویژن دے جاؤں کہ یار 3 چیزوں سے مل کے ہم ایک ایسی پاور بن سکتے ہیں جس میں الیکٹرانکس, مکینکس اینڈ سافٹ ویئر. سو جب ای وی کا شفٹ آ رہا تھا دنیا میں تو میں اس کو بڑا کلوزلی واچ کر رہا تھا. دیکھیں آپ کے پکڑنے کے چاند ہی ٹائم ہوتے ہیں اپرچونٹی. آپ نے اس ٹائم پہ گریب کرنا ہے اس اپرچونٹی کو. وہ اپرچونٹی کیا ہے؟ جب شفٹ آ رہا ہے ٹیکنالوجی میں. دیکھیں جب ٹیوب لائٹ سے شفٹ آیا ایل ای ڈی میں, تب ہماری قوم نے تب وہ نہیں پکڑا, گورنمنٹ نے نہیں پکڑا. وہ ٹائم تھا جب ایک دم فوراً پیسہ لگا کے اس کے اوپر قوم کو تیار کر دیتے. وہ مس کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے, کسی کے پاس اتنا ویژن ہی نہیں ہے اوپر بیٹھے ہوئے کہ ان کو یہ ہو کہ شفٹ کیا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کا شفٹ آیا آپ کی الیکٹرک بائک کے اندر. 2018 میں پالیسیز بھی بنی, سارا کچھ ہوا, لیکن کیا ہے گریب نہیں ہوتا. گورنمنٹ چینج ہو رہی ہیں, پولیٹیکل سینیریوز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ نے کیا امپورٹ کرنی ہے. آپ اپنے آپ کو سدھار ہی نہیں پا رہے 75 سال سے, اور اس سمجھ نہیں پا رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. صرف اور صرف کنٹینیوٹی کا, کنسسٹنسی کا اور ایک صحیح ڈائریکشن لینے کا مسئلہ ہے. یار لے کے اس پہ لگ جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم لگ گئے تو ایک ایسی نئی اپرچونٹی کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ پاکستان میں الیکٹرک بائک بن رہی ہے. جس وقت آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جولٹا بیٹریز اور الیکٹرک بائک اسٹارٹ کریں گے, اس وقت حکومت کی کیا پالیسی تھی؟ انسینٹیوائز کر رہے تھے, سبسڈائز کر رہے تھے الیکٹریکل بائکس کو اور بیٹریز کو, سولر کو, کیا چل رہا تھا؟ سو بیسیکلی ڈرافٹ پالیسی تھی وہ ہم نے لمس کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی انسٹیٹیوٹس کے ساتھ مل کے ڈرافٹ پالیسی بنائی, جس میں 1% کسٹم ڈیوٹی, 1% جو ہے سیلز ٹیکس, کہ آپ جو بھی کٹ امپورٹ کریں گے اس پہ 1% کسٹم ڈیوٹی ہے. پالیسی اچھی تھی لیکن سبسڈی نہیں ملی. اور کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ نے انڈیا اپنے جو رکشا لیتا ہے اس کو 1/3 سبسڈی دے رہا ہے, بائک والے کو سبسڈی دے رہا ہے, آپ نے وہ سبسڈیز ہی نہیں دی. ایٹ لیسٹ اسٹارٹنگ کے طور پر 10,000 20,000 بائک کو سبسڈائز کرتے تاکہ لوگوں کا رجحان بنتا. پھر اس کا ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ کہ یار آپ نے ایکو سسٹم میں کیا کام کیا؟ کیا بیٹری سیل پروڈکشن شروع کی؟ سیل پروڈکشن ہی نہیں ہے, لیتھیم ہی نہیں بنتا پاکستان میں. اور انفارچونیٹلی جو لیڈ ایسڈ پاکستان میں بیٹریز بنتی ہیں بھائی وہ ای وی کی بیٹریز نہیں ہیں. پورا اوپر جتنا بندہ بیٹھا نا اس کو یہی نہیں پتا کہ ای وی کی اسپیشل لیڈ بیٹری آتی ہے, اس کو ای وی بیٹری کہتے ہیں, جو پورا چائنا اس کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس کا نام ہے تیاننگ, صرف وہ بناتی ہے اور وہی پاکستان میں کامیاب ہے. لیکن اس کے اوپر پاکستان میں لانے کا 50% ٹیکس ہے, کیونکہ باقی لیڈ ایسڈ کمپنیز کہتی ہیں کہ یہ لیڈ ایسڈ آ رہی ہے, حالانکہ دے نوٹ اے ڈفرینس, ادھر دے پروڈیوس ہیئر, وہ والی اس لیول کی بیٹری بنا نہیں پاتے, دوسرا اس کے اوپر ٹیکس اتنا ہے. اس وجہ سے یہ والا سینیریو بھی پاکستان میں, کیونکہ جو لوگوں کو نالج ہے ان سے بات کر کے وہ والی چیز کو فیصلہ نہیں دیا جاتا. انفارچونیٹلی سیٹ لوگ اور پاکستان کو پیچھے لے جانے والے کرپٹ لوگ اوپر بیٹھے ہیں, اور جن کا کوئی جو ہے نا وہ موٹیو نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ دس نیشن. انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ ہے, اور وہ اگر لوگوں کو ملیں, وہ آگے آئیں تو پاکستان میں بہت جلدی بہت چینجز آ سکتی ہیں. جس وقت آپ نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت 1% امپورٹ ڈیوٹی اور 1% سیلز ڈیوٹی کا کنفرم تھا, تو آپ نے کہا کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, ایک اچھی پالیسی بنی ہے, ٹیکسز اتنے نہیں ہیں, تو چلو ہم ایک ٹرائی کرتے ہیں کہ الیکٹرک ویکلس کو, بائکس کو ذرا فلرش کرتے ہیں, ذرا مارکیٹ میں دیتے ہیں. کیونکہ ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ آئل ریلائنٹ رہے ہیں, اور ہمارا جو فارن ریزرو کا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ میں لگ جاتا ہے. تو شاید حکومت نے اس وقت یہ اندازہ لگایا کہ یار یہ تو ہمارا ہر سال جو ہے پیٹرولیم کا بل بڑھے گا, تو وائی ناٹ انسینٹیوائز ان ٹرمز آف لوورنگ دا امپورٹ ڈیوٹی. دیکھیے میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ ویژن کی بات ہے, یہ آنے والے وقت بتائے گا کہ میں نے کتنی گہری باتیں کی. کہ سافٹ ویئر انڈسٹری نا, it was not easy for the traditional businessman to jump into. اس وجہ سے وہاں پر پھر بھی کوئی عقل مند لوگ بیٹھے ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری کے, کیونکہ وہ ایک ڈیفیکلٹ چیز تھی, وہاں پر لوگوں نے اپنا آپ کو بلڈ کر لیا. ہارڈ ویئر انڈسٹری میں نا
کسی کو ہم نے تو نالج دیا کہ یار یہ موٹر ہوتی ہے, یہ کنٹرولر ہوتا ہے, یہ بیٹری ہے, یہ BMS ہے, یہ کیسے کمبائن ہوتی ہے, کیسے اسمبل ہوتی ہے, اس کا ٹارک ریشو کیا ہوگا, اس کی ایکسلریشن کیا ہوگی, اس کی ایکولنٹ CC کیا ہوگی, یہ سارا کچھ نالج تو ہم دے رہے ہیں خود پہلی دفعہ. جب ہم نالج دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ اس انڈسٹری میں بیٹھنا ضروری ہے, جن کو یہ نالج ہو کہ یار اب یہ انڈسٹری بھی اسٹارٹ اپ کی انڈسٹری ہے. اس میں ہمیں اگر انٹرپرینورز کو عزت نہیں دو گے, اگر انٹلیکچوئل ویلیوز کو آپ ایکنالج نہیں کرو گے. دیکھیں آج پوری دنیا ہم جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے, ہم لوگوں کو پاسپورٹ دینا چاہتی ہے, ہم لوگوں کو اپنے پاس بلانا چاہتی ہے. وائی؟ بیکاز دے نو دے ہیو ٹیلنٹ, دے آر ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ہنر ہے تو آئیں, دنیا ویلکم کرتی ہے. پاکستان میں کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کسی طریقے باہر چلے جائیں. کیونکہ یہاں پر وہی ٹریڈیشنل بزنس مین ہے جس نے وہ فیکٹری لگانی ہے اور اس نے جو ہے وہ چلانی ہے اور اس نے جو ہے وہ چوری بھی کرنی ہے, سارا کچھ کرنا ہے, لیکن اس نے انوویٹ کچھ نہیں کرنا, اس نے کوئی فروگل انوویشن نہیں دینی, اس نے ریسرچ نہیں کرنی. جولٹا از دا اونلی ادارہ جس نے ریسرچ کے اوپر کام شروع کیا. میڈ ان پاکستان بیٹری, میڈ ان پاکستان موٹر بنائی, میڈ ان پاکستان کنٹرولر کے اوپر کام کیا. وائی؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ ڈیپ روٹیڈ مٹیریلز پہ کام نہیں کریں گے, آپ تو پھر پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے تو چیزیں پھر امپورٹ کر لینی ہیں, تو فائدہ کیا ہے؟ آپ کو تو یہاں کے مٹیریل سے چیزیں بنانی چاہیے. اس کے اوپر کوئی جو بھی کام کرے اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہونی چاہیے, اس کے اوپر باقاعدہ ان لوگوں کو سپورٹ ہونی چاہیے اور ان کو پوری لبرٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے اس کے اوپر کام کر سکیں. نہ صرف جسٹ سافٹ ویئر انڈسٹری کے انٹرپرینورز جہاں وہ ایکو سسٹم بن گیا ہے, سیم وے میں اس وقت ہارڈ ویئر انڈسٹری کو پاکستان کو بہت ضرورت ہے, اسپیشلی الیکٹرانک سائڈ پہ, میکینیکل سائڈ پہ. الیکٹرانکس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اگر ہم نے آج اس کو نہ اپنے پاس سسٹین کیا تو انفارچونیٹلی وہی کہتے ہیں نا, وی ول آلویز اینڈ اپ کنزیومرس. رائٹ ناؤ پاکستان میں جو آپ جولٹا کی الیکٹرک بائکس بنا رہے ہیں, بیٹریز میں جو سیلز کا آپ نے ذکر کیا جو کہ پاکستان میں نہیں بنتے اور آپ کو چائنا سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ اور کون سے آئٹمز ہیں؟ میگنیٹ ہے, ہاں, جو کہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. میگنیٹ ہے, اسٹیٹر ہے, بائک کے کچھ پارٹس ہیں جو کہ یہاں نہیں بنتے اور ان کے لیے بڑی ہائی پریسیجن چاہیے, اس کی مولڈنگ کیپیسٹی, میٹلرجیکل کیپیسٹی. سو وہ مشینری یہاں پہ ریکوائرڈ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک اچھی جہاں خبریں اچھی نہیں ہیں وہاں اچھی بھی ہیں. جیسے US 8 کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. آج ہم ابھی US 8 کا جو کلائمیٹ کا گیم چیلنج ایوارڈ تھا, وی ون دیٹ ایوارڈ. ہمیں گرانٹ ملی ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ اویئرنیس کے اوپر گیم بنائی جائے. اسی طریقے سے US 8 میں ہم جولٹا بیٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دے آر لائنڈ اپ ود ڈفرینٹ پروجیکٹس. اس میں پہلا جو گرانٹ دے رہے ہیں وہ لمز کے اندر EV کا ایک R&D سینٹر بننے جا رہا ہے. اب وہاں پر یہ وہ چیز ہے جو ہم نے لمز کے ساتھ مل کے کہا کہ یار ایکچولی R&D پہ کام کریں. قومیں وہ گرو کرتی ہیں جہاں پہ R&D ہوتی ہے, R&D سے وہاں سے پھر چیزیں پھوٹتی ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ پاکستان کے مٹیریل سے سیل بنائیں گے تو آپ تو کوئی مٹیریل لیول سے بھی امپورٹ نہیں کر رہے, اور پاکستان میں کاربن بے تحاشا ہے. وی کین ایزیلی میک ایکٹیویٹڈ کاربن سیلز ہیئر جن کی لائف 10 سال ہوگی, جو فاسٹ چارج ہو سکتے ہیں. وہ را مٹیریلس پاکستان میں موجود ہیں, لیکن ان کو ہوتا کیا ہے کہ ان کو ریفائن کرنا ہے, اس کا پورا پروسیس ہے. اب کیا ہے, جو سیٹ ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے نا, یار میں نے اتنا کا لیا, اتنا کا بیچا, مجھے تو پیسے سے غرض ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ 10 سال بعد میرے بچے کا کیا ہوگا, 20 سال بعد اس قوم کا کیا ہوگا. اس کو تو اپنا نشہ لگا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ لانگ ٹرم میں بھی کام کرتے ہیں, پیسہ تب بھی ملنا ہے, آپ کو اس سے بہت زیادہ ملنا ہے. جیسے کہ یونیورسٹی کے جتنے پروفیسرز ہوتے ہیں باہر, ان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ان کے پیٹنٹ جو ہیں نا وہ بڑی بڑی کمپنیاں استعمال کریں. آج آپ کا جتنا فون ہے اس میں جو GPS کا پیٹنٹ لکھا ہوا وہ انڈین پروفیسر ہے, وہ آج بھی روائلٹی لیتا ہے, اینڈ بلینز آف ڈالرز ان ارننگ. سو یہ سمجھنا پڑے گا, ہمیں تیار کرنا پڑے گا اپنی قوم کو کہ یار لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ نہیں کرو گے اور ایسی چیزوں کے اوپر قدم نہیں رکھو گے جہاں پر دنیا کام کر رہی ہے لیکن آپ اپنی انٹلیکچوئل ویلیو کی پرسنٹیج لے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. ہمارے پروفیسرز کو آج دنیا کو انٹلیکچوئل ویلیو دینی چاہیے ان ٹرمز آف پیٹنٹس, ان ٹرمز آف دیئر ورک, جس کی بیسس پہ لوگ اس کو رائلٹی دے سکیں. اور یہ پاسبل ہے جسٹ بائی ہیونگ ریسرچ بیسڈ مائنڈ سیٹ, گروتھ مائنڈ سیٹ, انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ,
not set mindset. राइट नाउ पाकिस्तान रेडी है इलेक्ट्रिक ईवीज़ को अडाप्ट करने के लिए, बिकॉज सारी चीज़ें इंपोर्ट भी हो रही हैं, और जिस तरह मैंने आपसे वन ऑफ योर बाइक प्राइस मिड रेंज, वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल आपकी बाइक्स चलती हैं रोड पे, उससे काफ़ी महंगी है, बिकॉज उसका बैटरी में सेल बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, उसके काफ़ी कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं. या तो हुकूमत सब्सिडी दे तो तब बात बनेगी और कंपेटिटिवनेस उसकी बनेगी प्राइस में, या यहाँ पर उन कंपोनेंट्स के जो बाहर से आते हैं उनके प्लांट्स वन वे दी अदर वे लग जाए. जिस तरह लम्स में जो सेंटर बना है R&D का EV से लेते हुए, आई एम श्योर कि वो इलेक्ट्रिक बाइक के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे R&D करेगा, सिर्फ एक पर नहीं करेगा. इवेंचुअली व्हेन वी आर देयर, जहाँ पर हम इंपोर्ट ना कर रहे हो और पाकिस्तान में ज़्यादातर मटीरियल उसका प्रोड्यूस हो रहा हो, प्राइसिंग वाइज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक Honda 70 की बाइक जो है आपको आई डोंट नो कितने की मिलती है, 2 लाख की, और आपकी भी जो बाइक है वो 2 लाख की है, तो आपको क्या लगता है कि प्राइस आपकी कितनी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है इफ़ द R&D अगर R&D यहाँ और सेल यहाँ प्रोड्यूस हो, प्राइस कैन 50% रिड्यूस हो सकती है. मतलब कि 2 लाख वाली चीज़ लाख पे आ जाएगी. बिल्कुल आ जाएगी. और थोड़ा मास लेवल पर प्रोडक्शन हो, और क्योंकि देखिए ना, आपके सामने मार्केट होगी ना, ये आज यू शुड नो द नंबर्स. इस वक्त 30 मिलियन बाइक्स ऑलरेडी ऑन द रोड्स हैं और 30 मिलियन अनरजिस्टर्ड हैं. 6 करोड़ की करीब बाइक है. और यहाँ पाकिस्तान में तो यार लोगों के लिए ये वो सवारी है जो उनका रोज़गार बनाती है, जो उनको बच्चों को एक गाड़ी की तरह काम करती है. ये तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त इसको इतना सीरियस लिया जाए कि यार वी मस्ट हैव द इकोसिस्टम फॉर दिस थिंग. कि आपने किस तरह 6 करोड़ का, जब आपके पास सामने कैपेसिटी है कि 6 करोड़ लोगों को बाइक हमने रिप्लेस करनी है विद EV, तो आप उसके लिहाज से सेल की मटेरियल लेवल पे काम करें ना यार. उसके बाद उसकी प्रोडक्शन करें. आई गारंटी कि 50% प्राइस रिड्यूस होगी. और इंपोर्ट का अलहदा मसला हल होगा, ऑयल इंपोर्ट का अलहदा मसला हल होगा. तो आप तो एक तीर से 3 शिकार कर रहे होंगे. लेकिन कौन इतना नॉलेज और विजन दे इन सबको? जो ये बाकी मोटर बाइक, ट्रेडिशनल मोटर बाइक की कंपनीज हैं, होंडा हो गई, यूनाइटेड हो गई, एशिया वगैरह हो गई, तो दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द EV वर्जन ऑफ देयर बाइक्स, या यू आर द ओनली वन इन पाकिस्तान? नो, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, तो हमने वही जिस तरीके से गेमिंग का काम शुरू किया एपिक, तो हमने लोगों को ट्रेन किया. अल्हम्दुलिल्लाह जोल्टा के ट्रेन लोग जो हैं वो 10 से 15 डिफरेंट जो EV कंपनीज रजिस्टर हो चुकी हैं, वहाँ मुख्तलिफ कंपनियों में काम भी कर रहे हैं और अपने प्राइस भी अंजाम दे रहे हैं. और इस वक्त यूनाइटेड ने भी लाइसेंस ले लिया है, रोड प्रिंस ने भी, और भी जो मेजर प्लेयर्स हैं. एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग लगे हुए हैं. साजगार को अभी उसने पहला जो उनका रक्षा आया इलेक्ट्रिक का, उसका भी नंबर लॉट हो गया है. सो मैं ये कह रहा हूँ हो रहा है. वही जो होता है ना, गिरते पड़ते होता है. ये एजाइल होना चाहिए, ये एफिशिएंट होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए. जैसे अगर आप देखें तो अभी जो इंतज़ामी गवर्नमेंट आई है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कि आप लाहौर देखें तो उन्होंने 3 माह में वो काम कर दिए जो 2 साल में नहीं हो रहे थे. अंडर पासेस कम्प्लीट किए, फ्लाई ओवर्स कम्प्लीट कर दिए, आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि क्लियर थे ना, करना है, डिसीजन लिया, कर दिया. सेम वे में जब ऊपर के बैठे बंदे को ये क्लियर हो जाए ना, यार ये काम करना है, और वो हो जाता है. आप फैसला लें, जो एक्चुअली फ़ैसला ले सकता है वो ये फ़ैसला ले, तो ये काम भी वैसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान में अभी 3 माह में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हुआ है ना, लाहौर में और बाकी शहरों में. ये काम हो सकते हैं, लेकिन वो फ़ैसला लेने वाला फ़ैसला ले तो हो जाएगा. बिफोर रैपिंग दिस अप, व्हाट्स योर लास्ट मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, जो कि बड़ी मायूस है, हालात जो हैं आपके सामने इकॉनमी के अरसा दराज से चीज़ें रुकी हुई हैं, पूरी एक इकोनॉमिक जो साइकिल होता है ना वो बड़ा रुका हुआ है. लोग बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं. पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, पाकिस्तान में कोई पढ़ना नहीं चाहता. व्हाट्स योर मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान हु इज़ वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ? मैं लोगों को कहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज अ बिगर अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस. कहते हैं जब जंग लगी हो ना तो तब प्रॉपर्टी खरीदो, क्योंकि तब वो प्राइसेस सबसे लोएस्ट होंगी. तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में आपने करना क्या है. यूथ को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कसम से बहुत अपॉर्चुनिटी है. क्या इस वक्त तो स्किल लें, 3 माह 6 माह साल का कोर्स करें, बेहतरीन इदारे बन चुके हैं, स्किल्स लें, उसके बाद यहीं से बैठकर डॉलर्स में कमा सकते हैं आप. दूसरा, आप बाहर चले जाएं यहाँ से और पाकिस्तान को डॉलर्स भेजें और अच्छी लाइफ भी, क्वालिटी लाइफ है. 2 काम कर सकते हैं. काम आपने ये करना है कि फोकस यहाँ से करें कि यहाँ बैठकर कोशिश करें कि आप
डॉलर में इनकम करें, डॉलराइज में आप अपने आप को कन्वर्ट करें, क्योंकि आपके पास यहाँ रह के खर्चा कम है और यहाँ से आप सर्विसेज दे सकते हैं. इंटरनेट इज़ देयर, जिससे यहाँ से बैठ के आप सर्विसेज दें. आप ई कॉमर्स की दे दें, आप ऐप की दे दें, आप IT की सर्विसेज दें, वो लर्न करें. इदारे मौजूद हैं, आपको 3 से 6 माह में इस लेवल का कर देंगे कि आप अर्निंग कर सकते हैं. दूसरा, आप ट्रेन हो के आप बाहर अप्लाई करें, बाहर जाएं, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो ये 2 रास्ते हैं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ ऑलवेज अपॉर्चुनिटी. वो एक आखिरी शेर है कि मैं खुद ही अपने लिए दुश्वार हुआ हूँ, मैं खुद ही अपने लिए दुश्वार हुआ हूँ, घर चंद के मेरे सामने कोई दीवार ना थी. तो लोगों को ना, ये तो क्राइसिस आया तो हम हाथ पांव मार रहे हैं. मैं कहता हूँ क्राइसिस ना भी हो, बहुत अच्छे हालात हो, तब भी अपने लिए मुश्किल खुद पैदा करो, क्योंकि मुश्किल आते वक्त पता नहीं लगता. अगर आप मुश्किल क्रिएट करेंगे खुद, तो आप उसको अबूर करेंगे, आप और ऊपर जाएंगे. फिर आप कंफर्ट जोन में चले गए, वहाँ पर एक मुश्किल लगा लो. तो जो आप कहते हैं ना यार इतना अच्छा जा रहे थे ऐप एंड गेम और फलां, तो ईवी को क्या था, तो मुश्किल बनाया ना, चैलेंज लिया कि यार नई इंडस्ट्री, नया चैलेंज. पाकिस्तान में हार्डवेयर को इन करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को इन करना है, लोगों को ट्रेन करना है, ये विजन देना है. ईवी इज़ द फ्यूचर. ईवी इज़, हमें कंज्यूमर बन के नहीं रहना, बल्कि हमें किसी भी वैल्यू चेन का पार्ट बनना है. भले हम थ्रॉटल बनाने वाले बन जाएँ, वायर हार्नेस बनाने वाले बन जाएँ, मोटर कंट्रोलर बनाने वाले, मतलब हमें कुछ ना कुछ वैल्यू चेन में रहना है. ये अवेयरनेस दे देना मेरी कौम को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सक्सेसफुल, हम वो कर चुके हैं. आज 15 से ज़्यादा EV कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में अब काम कर रही हैं. गवर्नमेंट सीरियस है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, चीज़ें चेंज होंगी. बट हैविंग सेड दैट, इस सब के साथ एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए. 3 चीज़ें ही हैं. प्रॉस्पेरिटी कब आएगी? जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस होगा. अगर आपका मुल्क सेफ़ ही नहीं है तो फिर असल मसला है. जैसे दुबई जो है, वहाँ आपको ऐसा फील होता है यू आर इन द सेफेस्ट सिटी. आई शुड फील इन पाकिस्तान कि इट्स द सेफेस्ट कंट्री. कसम से ये वाला अप्रोच अगर आ जाए तो दुनिया से लोग आएंगे. आज दुनिया से लोग आना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान. सेकेंडली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. प्रॉस्पेरिटी खुद ही आ जाती है, क्योंकि जब वही वाली बात है, बिलीफ और स्ट्राइव एंड स्ट्रगल के तैयार हो तो टेक्निक तो आ जाती है. तो अगर पीस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, प्रॉस्पेरिटी इज़ द बाय प्रोडक्ट. ट्रू. थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई फॉर योर टाइम. वो लोग जो आपके साथ राब्ते में आना चाहते हैं, जो लोग आपसे गपशप लगाना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सोशली आपका तो एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर आप ओकेजनली लाइफ लेसन्स, एक्सपीरियंसेस, बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं. बट इफ़ समबडी वांट टू get in touch with you, where they can find you? So they can reach out to me on my email. It's usman@ozitechnology.com. और लिंक्डइन पर आप एक्टिव होते हैं? और जी, मैं लिंक्डइन पे भी एक्टिव हूँ. सो दे कैन रीच आउट टू मी. उस्मान शेख सर्च करें लिंक्डइन पे और वहाँ से मुझे ऐड कर लें. और थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई. उस्मान भाई के मैं सारे सोशल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो एंड चेक इट आउट. इनका यूट्यूब चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जाएं, चेक करें. इनकी वीडियोस को, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं. और अगर आपको कोई फीडबैक हो, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन हाजिर है. हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.